سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں واحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا بھی آپ کے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس نبی کی آل اطہار کی محبت و محبت پر ثابت فرمایا۔ اول الدین معرفت الجبار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی ابتدا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان خدائے جبار کی معرفت حاصل کرے۔ یعنی اگر کوئی انسان خدائے جبار کی معرفت سے ہی ناشنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی دین کی ابتدا اور آغاز کا ہی نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم خدا کی معرفت اس کی صفات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا ہے، دو تین خدا نہیں ہے۔ یہ صرف ذات میں شرک مراد ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہاں پر تین چیزیں اہم ہیں۔ اس کی ذات میں شریک کوئی نہیں، اس کی صفات میں شریک کوئی نہیں، اور اس کی افعال میں شریک کوئی نہیں ہے۔ یعنی نہ تو اللہ کی ذات جیسی کسی کی اور ذات ہے کہ کہیں اللہ جیسا کوئی اور خدا بھی ہو، اور نہ ہی اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات ہے۔ مثلا اللہ قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جب کہیں اللہ نہیں تھا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، کوئی اور صفات میں اس جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کی افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تخلیق کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور فعل سر انجام دینا چاہتا ہے، وہ اس چیز کا بالکل محتاج نہیں ہے کہ کوئی اور اس کا شریک بن کے اس کام میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اپنا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام مکمل طور پر اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائے ہوئے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند تک سلامات۔ پھر اس ہفتے کے اگر میں اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، جیسے کہ یہ جمادی الاول ہے، یہ جو عربی یا ہم قبلی مہینے جنہیں کہتے ہیں، ان کے جو نام ہیں ان کی بھی پیچھے جو حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ جمادی الاول کو نام جمادی الاول اس لیے دیا گیا کہ جو مہینوں کے نام رکھے گئے تو یہ جمع سے ہے۔ عربی میں بھی انجماد استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے جم جائے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ٹیمپریچر نقطہ انجماد تک پہنچ گیا، تو وہیں عربی کا لفظ جمد ہے، وہاں سے جمادی الاول یا عربی میں جمادی الاولی بھی بولا جاتا ہے۔ چونکہ جب یہ مہینہ کے اس کا نام رکھا گیا تو انتہائی سخت موسم تھا، تو اس لیے انہوں نے اس موسم کی مناسبت سے اسے جمادی الاولی کہہ دیا، اور جو دوسرا سردی کے موسم میں انہوں نے مہینہ دیکھا اس کا نام جمادی الثانی رکھ دیا۔ لیکن اگرچہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قمری مہینے موسم کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، چونکہ جب نام رکھا گیا اس وقت پیچھے اس کی لاجک تھی۔ اب اس میں جو اسلامی مناسبتیں ہیں، سب سے پہلے یہ جمادی الاول کو جنگ موتا ہو رہی تھی۔ یہ غزوہ نہیں ہے، سریہ ہے، یعنی غزوہ وہ ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے، اور سریہ وہ ہے کہ آپ خود نہیں تشریف لے کے گئے بلکہ کسی کو صرف سالات بنایا اور وہ اس جنگ میں جا رہا تھا۔ اور یہ 8 ہجری میں ہوئی جنگ، اور در حقیقت جو اس کے پیچھے جنگ ہونے کا سبب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف آپ بادشاہوں کو خط لکھے تو آپ نے بصرہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ بصرہ وہ علاقہ ہے جو آج بھی شام
کے اندر موجود ہے۔ اور جب ایک دفعہ بچپن میں رسول اللہ نے جناب ابو طالب کے ساتھ سفر تجارت شام کا کیا تھا تو آپ بصرہ کے علاقے تک گئے تھے، اور وہیں پر ایک راہب نے رسول اللہ کو ان کی نشانیوں سے پہچانا۔ تو رسول خدا نے 8 ہجری میں اس بادشاہ کو جو بصرہ کا تھا اسے خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اب وہ جو صحابی تھے حارث بن عمیر ازدی، وہ موتا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام شرجیل تھا، اس نے انہیں روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کس لیے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہے کہ میں اس طرح سے جو نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کا نمائندہ ہوں، میں بصرہ جا رہا ہوں اور ان کا خط ہے، انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ تو وہیں پر جو موتا کا حاکم تھا شرجیل، اس نے صحابی رسول جناب حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیے زمانہ رسالت سے پہلے بھی یہ قانون تھا، اسلام بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اور آج کا جدید تمدنی قانون بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ کسی سفارتکار کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی جان کی ضمانت اس حکومت پہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ سفارتکار موجود ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ ایک سفارتکار تھا، اسے قتل کر دیا گیا، تو صرف اس وجہ سے جب رسول خدا کو خبر پہنچی کہ ہمارے ایک سفارتکار کو قتل کر دیا گیا، آپ نے 3000 کا لشکر بنایا اور آپ نے کہا ہم اس سفارتکار کے قتل کا بدلہ اس موتا کے حاکم سے لیں گے۔ پیچھے یعنی یہ ایک وجہ تھی کہ سفارتکار کی کیوں نہ قتل کیا گیا، اور رسول خدا نے اس کے لیے سب سے پہلے جناب جعفر طیار کو کہا آپ سپہ سالار ہوں گے، آپ اگر شہید ہو جائیں تو جناب زید بن حارث ہوں گے، اگر وہ ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اگر وہ بھی ہو جائیں تو کہا مسلمان لشکر جسے اپنا سپہ سالار بنانا چاہے وہ خود بنا سکتا ہے۔ اور جب جناب جعفر طیار وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا ادھر 3000 کا لشکر ہے، ادھر بہت بڑا لشکر تھا، اور جناب جعفر طیار اپنے گھوڑے سے اتر آئے، اور یہ پہلی جنگ ہے کہ جب کوئی سپہ سالار اپنے گھوڑے سے اتر کر اس نے اپنے گھوڑے کو واپس بھیج دیا، اور آپ پیادہ جنگ کر رہے تھے۔ جناب جعفر طیار کا پہلا بائیں بازو شہید ہوا تو آپ نے اپنا علم بائیں طرف ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر بائیں بازو شہید ہوا، تو اس کے بعد جب جناب جعفر کی شہادت ہو گئی تو پھر جناب زید بن حارث نے علم اٹھایا، جب وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ نے علم اٹھایا، اور جب دیکھا مسلمانوں نے ان کا لشکر بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ سے واپسی اختیار کی۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ جو جمادی الاول جب یہ جنگ ہو رہی تھی اور جس روز جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو مختلف مورخین نے روایت لکھی ہے کہ رسول خدا جب مسجد نبوی میں گئے اور اپنے تمام صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان کے سامنے جو موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی اس کا نقشہ کھینچا کہ اس وقت جناب جعفر طیار اس کیفیت میں ہے، اب فلاں جو مسلمانوں کا سپہ سالار اس کیفیت میں ہے، اور جب شہادت کی خبر عملی طور پہ پہنچ گئی تو اب جناب جعفر طیار اور جناب زید بن حارث کے بھی گھر گئے، اور جناب جعفر کی زوجہ جناب اسما سے تعزیت کی، اور آپ نے کہا کہ ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کہاں ہے؟ وہ آئے، رسول خدا نے ان کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھا اور انہوں نے دعا کی، اللہم بارک فی صفقتہ، کہ اے اللہ جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے مال تجارت میں برکت عطا فرما۔ اور خود جناب عبداللہ کہتے ہیں یہ جو میرے والد کی شہادت پر رسول خدا تعزیت کے لیے آئے اور میرے سر پہ دست شفقت رکھ کے مجھے دعا دی، کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا ہے کہ اگر میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا شعبہ تجارت کا کہ اگر میں نے شروع کیا ہو تو مجھے اس میں نقصان ہوا ہو، کہ رسول کی اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ نے مجھے ہر تجارت کے عامل میں فائدہ دیا۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ جناب جعفر طیار کے گھر جائیے، اور آپ نے 3 دن تک جناب جعفر طیار کے گھر ان کی بیوہ جناب اسما کے پاس قیام فرمانا ہے، اور کہا 3 دن تک آپ نے ان کے گھر کھانا پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ جہاں پر بھی انتقال ہو جائے
کسی کی وفات ہو جائے تو 3 دن تک وہاں آگ جلانا اور اس گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے۔ اگرچہ ہمارا کچھ ایک ثقافتی تعلق ایسا ہے اس معاشرے میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر کوئی انتقال ہو جائے تو مہمان نے وہیں سے کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، میزبان کی اپنی مہمان نوازی ہے، مگر جو اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو مرحوم کے رشتہ دار ہوں یا اس کے محلے دار ہوں یا اس کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے اخلاقی حوالے سے، اور یہ استحباب ہے کہ 3 دن تک مرحوم کے گھر کھانا ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی دیکھیں کہ آپ کے اعزا و اقربا میں ایسے ہیں، بجائے یہ کہ وہاں پر کھانا کھانے کو ترجیح دی جائے، نہیں 3 دن تک وہاں کھانا پہنچانے کو ترجیح دی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے دور میں قبولیت کے لیے بلندر سلامت۔ پھر اس ہفتے کی جو دوسری ساری مناسبت ہے وہ 5 جمادی الاول یعنی جو آج کا دن ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے میلاد سے منسوب ہے۔ آپ کے میلاد کے حوالے سے 2 تاریخیں ہیں، ایک 1 شعبان کی ہے اور دوسری 5 جمادی الاول کی ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اگر ہم سیرت میں ہی دیکھا جائے کہ سب سے پہلے ان کا جو نام ہے وہ وحی الہی کے تحت رکھا گیا ہے، اور ابھی جناب ثانیہ زہرا دنیا میں نہیں آئی، تو روایات میں ہے کہ آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے فرشتہ امین وحی جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو تمام حالات و واقعات بتائے کہ یہ جو جناب سیدہ کی آغوش میں بچی آئیں گی کہ یہ کون کون سے مسائل کا سامنا کریں گی، اور جب رسول خدا نے جناب سیدہ کو بتایا تو روایت کے جملے ہیں کہ جناب سیدہ اس سارے عرصے میں جب یہ جناب سیدہ کے پاس بطور امانت ودیعت کی گئی، اس سارے عرصے میں آپ محزون رہتی تھی ان مسائل کو یاد کر کے کہ جو اس بچی پر بعد میں آئیں گے۔ اور روایت ہے کہ جب رسول خدا نے فرمایا یہ سارے مسائل، خصائص زینبیہ میں علامہ مجد اللہ جزائری نے یہ روایت لکھی ہے کہ جناب سیدہ نے رسول خدا سے ایک سوال کیا کہ اگر میری بیٹی پر اتنے مسائل آئیں گے تو ان پر کوئی گریہ کرے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں گریہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو جناب سیدہ نے کہا انہیں اجر کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا اجر ہے وہی ان کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ گریہ کرنے کا اجر ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مشہور روایت ہے من مقام کا اتباع کا وجبت لہ الجنہ کہ جو معرفت کے ساتھ غم حسین میں روتا ہے، رلاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے، اللہ اس کو جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عابدہ آل علی، یعنی عابدہ آل علی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اولاد علی کی عبادت گزار مستور ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، یعنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کے گھرانے کو جو عبادت سے شرف تھا اس میں صرف ہمیں مرد نظر نہیں آتی، مستورات بھی اسی طرح ہمیں مصلی عبادت پہ نظر آتی ہے۔ اور ایک مشہور جملہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے جب میدان میں جا رہے تھے تو اس بی بی سے فرمایا تھا، وہ آپ میں سے اکثر سنتے ہیں لیکن غور کیجیے کون کہہ رہا ہے جو خود جنت کے سردار ہے، کون کہہ رہا تھا یہ جملہ جو خود سید الشہداء ہے، کون کہہ رہے تھے کہ جو خود جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کی آغوش میں پلتے رہے ہیں، یعنی جو جنتی نہیں جنت کے سردار ہے، وہ میدان میں جاتے ہوئے اس بی بی سے کہہ رہی تھی کہ یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے زینب تم نے نماز شب میں مجھ حسین کو فراموش نہیں کیا۔ اب دیکھیں ہم آگے کو دعا کے لیے نہیں کہتے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، اس کے اندر وہ روحانیت ہے، کمال ہے، ہم اسے کہتے ہیں آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ اب خود سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں اس بی بی کا کیا مقام و مرتبہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے آپ نے مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کیا۔
اور پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا سے لے کے شام تک وہ جو بے پناہ اونٹوں پہ سفر کر رہی تھی اس میں بھی کبھی نماز تہجد قضا نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ایسی مستور کو ہی عابد آل علی ہونا چاہیے. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی جناب ثانیہ زہرا کی سیرت کے مطابق شجاعت، صبر اور حق بیانی کی قوت عطا فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو جناب ثانیہ زہرا کی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات. اور آخر میں ملکی حالات کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر پارا چنار کے حوالے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پارا چنار جو ضلع کھرم کا علاقہ ہے، اور وہاں کے اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو کے پی کے میں وہ واقع ہے، اور ایک طرف سے اس کی سرحد افغانستان کا جو صوبہ ننگرہار ہے اس سے ملتی ہے. اور مسلسل پارا چنار کے مومنین آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں. اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں 1980 میں باقاعدہ اس علاقے پر لشکر کشی کی گئی اور شیعہ قتل عام کیا گیا. اور وہ کہیں بارڈر پار سے لوگ نہیں آئے تھے، یہیں سے ایسے فرقہ پرست ٹولوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ وہاں پر شیعہ علاقوں پر حملہ آور ہوا جائے. اور پھر 2007 میں 4 سال تک اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا. یعنی عجیب ہے کہ ایک ملک ہے اور 4 سال تک اس علاقے کا اس طرح محاصرہ کیا گیا، نہ وہاں کھانے پینے کی چیز آتی ہے، نہ پیٹرول جا سکتا ہے، نہ بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پہنچ رہی ہے. اور پاکستان کے پارا چنار کے شہریوں کو اگر پشاور آنا ہوتا اس 4 سال میں، وہ افغانستان کے راستے پشاور آتے. اور ابھی گزشتہ چند سالوں سے کچھ وقفے کے ساتھ پارا چنار کے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. جیسا کہ جولائی میں دیکھا گیا وہاں پر مختلف اساتذہ کو قتل کیا گیا، اور پھر اسی سال کے کچھ مہینے پہلے دیکھا گیا کہ بارڈر پار سے افغانستان سے لوگ آتے ہیں اور پارا چنار کے مومنین پہ حملہ کرتے ہیں. اور یقیناً اس پہ ایک سوالیہ نشان بھی اٹھتا ہے کہ جب افغانستان بارڈر پہ خاردار تار لگا دی گئی ہے اور وہاں پر ہماری مسلح افواج بھی موجود ہے اور امن و امان قائم کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، تو پھر کیسے ایک ملک پار سے ایک ملک کے لوگ آتے ہیں اور وہ پاکستان کے شہریوں کو قتل کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اور ابھی تقریباً 4 ہفتے ہونے کو ہے کہ پھر پارا چنار کو جو راستہ جاتا ہے اس راستے کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے. پارا چنار کے سکول کالجز بند ہیں، وہاں پر ہسپتال میں دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے 8 بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ جو بڑوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اور پھر کتنے ایسے پارا چنار کے لوگ تھے کہ جن کے پاس بیرون ممالک کے ویزے تھے، چونکہ راستہ بند تھا وہ ویزا ایکسپائر ہو گئے اور وہ وہاں پر نہ جا سکے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہمیشہ پارا چنار میں ایسے حالات پیدا کیوں کیے جاتے ہیں؟ حالانکہ نہ تو وہاں کوئی اسلحے کی فیکٹریاں ہیں اور نہ ہی کوئی منشیات کے اڈے ہیں، ورنہ ہمارے حکومتی ادارے بخیر خود ہی یہ جانتے ہیں کہ KPK کا کون سا علاقہ غیر تصور کیا جاتا ہے اور وہاں پر اعلان قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اسلحے کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں اور منشیات کے اڈے بھی موجود ہیں. اور در حقیقت یہ حالات وہ قوتیں خراب کرتی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ وہاں پر پرامن علاقہ ان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ جنگ انہیں کچھ نہ کچھ توانائی مہیا کرتی ہے. اور پھر تعجب ہے کسی بھی میڈیا چینل نے ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا علاقہ بلاک ہو جائے چند گھنٹوں کے لیے تو بریکنگ نیوز بنائی جاتی ہے، لیکن 1 مہینہ ہونے کو ہے پارا چنار کے راستے بند ہے، مگر کسی میڈیا چینل نے یہ خبر نہیں دی کہ حکومتی ایوانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. شاید کے اوپر والے اداروں نے میڈیا چینلز کو مجبور کیا کہ وہاں کے علاقوں کی مظلومیت بھی نہیں دی.
لکھا نہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ تعجب یہ ہے، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو بظاہر اسمبلی میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں انسانی حقوق کی آواز بلند کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، کسی نے ایک جملہ بھی ان مظلوموں کے لیے نہیں کہا۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اگر PTI کے ہمارے دوست سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا ہونا چاہیے، تو کیا انہیں ایک مہینے سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جہاں کم از کم 8 لاکھ افراد کا محاصرہ کیا گیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ میں نے کہا کہ ان کے بارے میں، اس لیے کہ وہاں پر حکومت PTI کی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو اپنے صوبے کے بارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ایک دفعہ وہ مظلوموں کے پاس گیا ہو، یا وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر کہے کہ ہم ان دہشت گردوں سے وہ راستہ ختم کرواتے ہیں اور ہم اپنے جان و مال کے امن کے تحفظ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو PTI کی اتحادی جماعت ہے MWM، ان کے جو جنرل سیکریٹری ہیں علامہ مولانا ناصر عباس صاحب نے واضح اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ KPK کا وزیر اعلیٰ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور دوسری طرف امن و امان قائم کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے ڈر سے بس نہیں ہو رہے۔ اور پھر 4 دن پہلے ایک مسافر آیا قطر سے، وہ 6 دن تک پشاور میں انتظار کرتا رہا، راستے کھلتے ہیں، پھر میں اپنے آبائی وطن میں جاتا ہوں۔ جب دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اس نے کہا میں خود ہی چلا جاتا ہوں کہ میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کہ شاید مجھے اس علاقے سے گزرنے دیا جائے۔ اور جب وہ ایک پرائیویٹ گاڑی پہ جا رہے تھے تو اسی علاقے پہ جہاں پر یہ تکفیری خارجی طالبان فکر کے لوگ موجود ہیں، وہاں پر 2 مومنین کو شہید کیا گیا اور ایک مستور کو زخمی کر دیا۔ میڈیا چینل نے یہ بھی خبر دی اور ہمارے ایران کی بیٹھے ہوئے نمائندوں نے کوئی اس پر آواز بلند نہیں کی، بلکہ اگر ایک جو باراچنار کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی جنگل میں رہتے ہیں، یعنی جس کی طاقت ہے وہ جو چاہے یہاں پہ کرتا ہے، کہ آپ کو اپنی بات کرنے کی بھی آزادی نہیں دی جاتی۔ تو اس کے بعد جب باراچنار کے مومنین نے دیکھا نہ میڈیا ہمارے حق میں آواز بلند کرتا ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت آواز بلند کر رہی ہے، اور جس طرح مذہبی رہنماؤں کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے تھی وہ بھی آواز بلند نہیں کر رہے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم خود ایک پرامن مارچ کرتے ہیں، جو کل سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ ہم پرامن مارچ کرتے ہیں اور ہم اس علاقے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا محاصرہ کر کے وہ راستے روکے گئے ہیں کہ ہم عالمی دنیا اور حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے لیے مشکلات کیوں کھڑی کی جاتی ہیں۔ اور ہم یقیناً ہم لوگوں کے اس پرامن مارچ کی تائید کرتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم حکومت کی یہ ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ان کے جان اور مال کا تحفظ کرنا حکومتی امن قائم کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ کہوں گا، اس ملک کے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، کہ آپ کو چاہیے کہ ان حالات کا سنجیدگی سے نوٹس دیا جائے۔ اگر آپ خود جا سکتے ہیں تو خود وہاں پر جائیے، اگر خود نہیں جا سکتے تو ایک بااعتماد وفد تشکیل دیا جانا چاہیے، اور وہ بااعتماد وفد اختیار رکھتا ہو جو وہاں جا کر وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل سنے اور اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر انہیں لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، ہم یہ حالات دیکھیں گے، اور ہر 2 مہینے بعد وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا یہ وہ قوتیں کرواتی ہے کہ جن کے مفاد میں وہاں جنگ ہے، امن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے سپہ سالار صاحب کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے تاکہ وہ باراچنار کے مومنین آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں
جی سکے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پریشان کے مومنین کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے اور ان کے دشمنوں کو دنیا و آخرت میں رسوا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.